نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹیو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جز 23 23ویں پارے کی چند آیات کے بارے میں آج بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں ڈائریکٹ اپنی آیات کی طرف، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہر آیت میں آج ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے جو آیت مبارکہ اس بارے میں سے سلیکٹ کی گئی ہے سورہ صاد آیت نمبر 29۔ کیوں سلیکٹ کی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید کا ذکر ہے، تو قرآن مجید کے بارے میں بات کریں گے اور آج یہیں سے بات شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ جی، قرآن مجید، فرقان حمید، سب سے پہلے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مبارک ہے۔ مبارک سے کیا مراد ہے؟ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ برکت کا مطلب ہمارے ہاں عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی چیز اگر بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں برکت ہو۔ یہ اس برکت کا ایک پہلو ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، برکت کا ایکچوئل میننگ یاد رکھیے گا، خیر کثیر۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دیکھنے میں تعداد میں زیادہ نہ ہو، مگر وہ آپ کو سکون دے رہی ہے، خوشی دے رہی ہے، اطمینان دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ کام یا وہ چیز پسند آ رہی ہے، تو برکت کے کئی انداز ہوتے ہیں۔ برکت کا جب بھی یہ لفظ آتا ہے تو میں کئی مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے آپ اپنے لباس کی اگر بات کریں تو لباس میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 50 سوٹ ہینگر میں الماریوں میں لٹکے ہوئے ہیں، بڑی برکت ہے، بڑا کچھ ہے۔ برکت چاہے وہ چند جوڑے ہوں، مگر آپ جب بھی پہنے آپ کو خوشی ہو، آپ کو وہ کپڑے پہننے کے بعد وہ کپڑے خوشی دے رہے ہیں، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں اس کی، اور وہ دیر تک چلتے ہیں۔ فرض کریں خراب بھی نہیں ہوتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اتنے پرانے ہو گئے، اور انہیں پہن کر آپ خوشی بھی محسوس کرتی ہیں، اور بہت سے اچھے اچھے کام کی اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے توفیق دیتے ہیں، لیکن اس وقت آپ نے وہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور پھر آخر میں ہو سکتا ہے کہ وہ پھٹ جائے، نہ بھی پھٹے تو چلیں، اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو برکت کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ برکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہے، بس یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کوئی چیز آپ کو خوشی بھی دے رہی ہے، مزہ دے رہی ہے، اس کے ذریعے باقی لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کھانے میں برکت کیا ہو سکتی ہے؟ کھانے میں برکت یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں اتنی اتنی ڈشز بن رہی ہیں، چاہے ایک ڈش بنی ہے، چاہے دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بس نارمل سا ہے، پتہ نہیں پورا آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن وہ ہم نے بھی کھایا، اور اس میں سے کوئی مہمان آ گیا
وہ بھی اپنے نصیب کا کھا گیا یا بچ بھی گیا، کسی کو بھجوا دیا، اور پھر یہ کھانا جو کھایا حلال کی کمائی سے آیا تھا، اور پھر یہ کھانا کھا کر جو ہمیں اللہ نے طاقت دی، صحت دی، اسے ہم نے اللہ کے راستے پہ لگایا، دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کوئی اچھا کام کیا. تو یہ جو برکت کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ بہت دور تک جاتا ہے، اور ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کریں، خیر کثیر مانگا کریں، اور ذہن میں رکھیں یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ ہے. تو برکت کے کئی رنگ، کئی پہلو ہوتے ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوگا کہ اس چیز کی برکت یہ ہے، اس کی برکت سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ ابھی سلائیڈ کی صورت میں اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر ایک آیا ہے، لیدبروا آیاتی ہی، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. تدبر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. قرآن مجید میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ تدبر کرتے ہیں، اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں. ہمیں اصل میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ تدبر کہتے کسے ہیں. ہم یا تو بس تلاوت کرتے رہیں گے، یا حفظ کر لیں گے، یا میں آپ سے کسی کا آ، ابن کثیر رحم اللہ نے حسن بصری کا قول نقل فرمایا ہے، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. لکھتے ہیں، اللہ کی قسم، قرآن کا تدبر صرف یہ نہیں کہ اس کے الفاظ حفظ کر لیے جائیں اور اس کی حدود اور احکام کو ضائع کر دیا جائے. یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ ان کے اخلاق و عادات میں نظر آتا ہے، نہ ان کے اعمال اور کاموں میں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ تدبر کے مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اسے بیان کیا ہے. جو بیسک ایک چیز یاد رکھیے گا، تدبر میں غور و فکر میں الفاظ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی مسٹ ہے. باقی ہو سکتا ہے وہ کہیں جی کہ تدبر میں پتہ نہیں اتنے اتنے علم ہیں قرآن مجید کے، 14 ہیں، 18 ہیں، 20 ہیں، جو بھی ہے، اس سے بھی زیادہ تعداد بتائی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ان سے آپ کو تدبر حاصل ہو، وہ اپنی جگہ علم کی اہمیت ہے، حاصل کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. علم حاصل کرنے کا سلسلہ کبھی نہ رکے. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا کرے کہ ہمیں ساری زندگی قرآن مجید کے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن مجید کے طالب علم، طلب ہو ہمارے اندر اس کے علم کی، طلب ہو، تڑپ ہو، ایسی پیاس ہو جو کبھی نہ بجھے. چاہے ہم لاکھ پڑھانے والے بن جائیں، ادارے چلانا شروع کر دیں، پڑھائیں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کو، اللہ کرے، لیکن پڑھنے کا سلسلہ، ایک طالب علم ہونے کا سلسلہ، وہ کبھی نہ رکے. غور و فکر میں الفاظ پر انڈیویجول ہر لفظ پہ غور کرنا، اس میں اس کے حروف مادہ بنا کیسے ہے، اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، عرب میں اس کا کیا، کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں. پھر جب لفظ سمجھ آتا ہے نا تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ وہاں پر سمجھ آتا ہے. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. پھر جیسے کل ہم نے سلو، سواد، لام، واؤ، کتنے معنی تھے اس کے، وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے یہ سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں پر کس معنی میں آ رہا ہے، کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اس کی نسبت دیکھی جائے گی، کس کی طرف ہو رہی ہے. اس کی طرف ہوگی تو یوں لے کر چلیں گے، دوسرے کی طرف ہوگی تو یوں لے کر چلیں گے. اور اس آیت کے اس لفظ کی وجہ سے کئی کئی ترجمے اور کئی کئی تفسیر ہو سکتی ہے کئی طرح سے. تو بیسیکلی الفاظ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں تدبر، ان کے تدبر میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. اس کے بغیر تدبر نہیں ہو سکتا. اوپر اوپر سے بس پڑھ لینا، پڑھتے جانا، ایون خالی بس ترجمہ کر لیا. تو ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. اس وقت میں کسی کا موازنہ نہیں کر رہی ہوں، میں تو کہتی ہوں نہیں سمجھ آتی تو بھی تلاوت کرتے جائیں. ابھی تجوید کا کورس نہیں کیا تو بھی تلاوت جاری رکھیں، اور ساتھ کوشش کریں کہ تجوید کا کورس بھی کریں اور باقی بھی سمجھ کر کریں. مگر جب تک نہیں پاسبل تب تک قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا. یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو تدبر ہوتا ہے نا، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کچھ سال کے کورس کر لیے. یہ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے سے اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے. ہر چیز نہ آپ کو کتابیں بتائیں گی، نہ استاد بتا سکیں گے، اور یہ ہر ایک کے دل پر مختلف طرح سے اترتا ہے.
تدبر کا انداز بھی مختلف ہے. جتنی آپ میں پیاس ہوگی، آپ کو اللہ سے، قرآن مجید سے محبت ہوگی، آپ جتنا وقت گزاریں گی بہت کچھ آپ کے دل پر اترے گا. کہ تو اب اور آگے کیا ہے؟ تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں. تو نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب. یہ لب کی جمع ہے عقل. تو عقلوں والے، عقل والے قرآن مجید کے نزدیک وہ ہے کہ جن کے پاس یہ قرآن مجید کا علم ہو، اس پہ غور و فکر کریں اور اس پر عمل بھی کریں، وہ ہے عقل والے. ہمارے ہاں عقل والے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوتی ہے. جو بہت سمارٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، چالاک ہے، اپنا نقصان نہیں ہونے دیتا، وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی لفظ کی تعریف کیسے بیان کی گئی ہے. تو تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں. نصیحت پہلے تو غور و فکر کرنا ہوگا. غور و فکر کے لیے پہلے قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا. وقت گزاریں گے تو غور و فکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس سے نصیحت لینی ہے، عمل کرنا ہے. پھر جا کر یہ عقل والے ان کی لسٹ میں ہم آ سکیں گے. صرف تھوڑا سا وقت گزار دیا تو بھی ہم اس لسٹ میں نہیں آئیں گے. بغیر غور و فکر کی تلاوت کر لی اور ایسے ہی ترجمہ دیکھ لیا تو بھی ہم غور و فکر اور یہ عقل والے میں نہیں آئیں گے. یا غور و فکر کر لیا، اتنے اتنے سبجیکٹس قرآن مجید سے ریلیٹڈ ان کا علم حاصل کیا، اتنے سال لگائے، مگر دل پہ نہ اترا، دل پہ نہ اثر کیا، کوئی عمل نہ بدلا، کوئی رویہ نہ بدلا، پھر بھی ہم عقل والوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں آئیں گے. تو یہ سارا کچھ مل کر پھر بات بنتی ہے. بہت ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ سلائیڈ شیئر کرتے ہیں. برکت کا لفظ اضافے کے لیے بولا جاتا ہے. خیر کثیر کا لفظ آپ لکھ سکتے ہیں. جب کتاب ہدایت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد لغوی طور پر خیر و سعادت. اب دیکھیں، برکت پہلے میں نے آپ کو ویسے ہی آپ سے شیئر کیا. اب قرآن مجید یہ بابرکت ہے، اس سے کیا کیا مراد ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ابھی جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ تو ہے، لیکن قرآن مجید کی برکت سے ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے. آپ کے وقت میں برکت آ جائے گی، آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں، آپ کے رشتوں میں. اس کی برکت بہت دور تک جاتی ہے، نسلوں تک جاتی ہے. تو اب کتاب پر عمل کرنے والوں کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سرخرو ہوتے ہیں. تو یہ اب اس کی برکت سے اور دیکھتے ہیں قرآن مجید کی برکت میں کیا کچھ آتا ہے. برکت والی اس لحاظ سے بھی کہ وہ انسان کو اس کے انجام سے پوری طرح خبردار کرتی ہے. یہ بھی اس کی برکت ہے. اب دیکھیں یہاں پر کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو لگتا ہے برکت میں بس کوئی چیز زیادہ ہوتی نظر آئے گی تو برکت ہے. برکت صرف یہ نہیں ہوتی، یہ اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو. خیر کثیر. اب دیکھیں انسان کو اس کے انجام سے خبردار کر رہی ہے، تو اس سے زیادہ برکت والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، دنیا کیسے گزارنی ہے، آخرت میں کیا ہوگا، کیا مقصد ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی ہے. اور دنیا میں قدم قدم پر یہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو یہ اس کی برکتیں ہیں اور دلائل سے ہر بات سمجھاتی ہے. پھر اخروی کامیابی کے طریقے بھی بتاتی ہے یہ کتاب، اور انسانی زندگی کے ہر پہلو میں اسے گائیڈ کرتی ہے. اس کی پیروی میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں. یہ بھی ہے برکت. اگر صاحب عقل و دانش اس میں کچھ غور و فکر کریں تو صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کتاب کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس کتاب کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اس کتاب کے ساتھ وقت لگانے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم سے اور ہماری اولاد سے، ہماری نسلوں سے اللہ تعالیٰ اس بابرکت کتاب کی خدمت لے لیں. آمین.
جی آگے دیکھتے ہیں، انسان کے لیے صراط مستقیم کھولنا، پھر اس پر چلنے کی ترغیب دینا اور راہ کی مشکلات کو آسان بنانا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ قدم قدم پر نگرانی بھی کرتا ہے، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اس کے لیے، نگران ہے یہ۔ اور رہنمائی بھی دینا، یہ اللہ کی کتاب کا وہ عمل ہے جس نے اس کو مبارک بنا دیا۔ اب اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، جو اس آیت مبارکہ سے ابھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں تو تدبر کریں، آیات پر غور و فکر کریں، ہر لفظ پہ غور و فکر کریں، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگی الفاظ کی۔ اس کے لیے کوئی آپ کورس ایسا کریں، بہت سے لوگ اس طرح کورس کرواتے ہیں کہ جس میں الفاظ کو پہلے سمجھتے ہیں پھر ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے۔ تو اور صرف دیکھیں شان نزول سمجھ لینا، ہسٹری تھوڑی سمجھ لینا، اس سے بات پوری نہیں بنتی، کیونکہ یہاں پر ایک تو کہا ہے غور و فکر کریں، دوسرا کام یہ ہے کہ اس سے نصیحت اور یاد دہانی حاصل کریں۔ صرف غور و فکر ہی نہیں کرنا، اسے اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہے، ہم نے بدلنا بھی ہے، اور پھر وہ کہلائیں گے عقل والے۔ تو یہ دو کام ہوں گے، غور و فکر بھی، اور پھر اس سے نصیحت اور یاد دہانی، یعنی اسے عمل میں بھی لے کر آنا ہے۔ پھر یہ اپنی برکتیں آپ پر نچھاور کرے گی، صحیح اس کی برکتیں جو ہے نا تب آپ کے سامنے آئیں گی۔ ویسے تو میں بتا دوں، اتنی بابرکت ہے، کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے اس پہ بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی برکتیں سامنے آتی ہیں، زندگی میں آتی ہیں، قدم قدم پر آتی ہیں، بعض اوقات الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھ رہا ہے، بس تلاوت کر رہا ہے، یا صرف ترجمہ سمپل سا بغیر ایگزیکٹ ڈیٹیل کے نہیں جانتا، بس پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اندازہ ہے۔ تو یہ تو اس کتاب کی اتنی برکت ہے، سب کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے، جسے جو بھی چاہیے، خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا۔ لیکن اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے، اس کی صحیح برکتوں کو انجوائے کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، تو آپ کو اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اور پھر اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آنا ہوگا۔ یہ تھی آج کی ہماری پہلی آیت کریمہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہماری اگلی سورہ، سورہ زمر، اس کی 3 آیات سلیکٹ کی گئی ہیں۔ پہلے آیت نمبر 8، جی اسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ در، اور جب انسان کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، کیا چیز؟ دعا درارا، کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، دعا ربہ منیبن الیہ، تو وہ کیا کرتا ہے انسان؟ اپنے رب کو پکارتا ہے، اس طرح، اس حال میں کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر بیسیکلی جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا، تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ویسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کفار و مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مگر آج کا مسلمان بھی ایسا ہی ہے۔ ویسے ہم نے اللہ کے ساتھ اور کئی الہ بنائے ہوتے ہیں، شریک بنائے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار زندگی میں ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، ایسا پرابلم ہمارے سامنے آتا ہے، ایسی مشکل سامنے آتی ہے کہ وہ جو شریک بنائے ہوتے ہیں، وہ چاہے قبروں والے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کچھ بھی ہے، وہ اس موقع پہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا، ہماری مشکل نہیں دور ہو رہی، بڑی مشکل میں پڑ گئے، تو پھر ان سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، یہ منیب رجوع کرنے والا، اس کی طرف، وہ پھر اسی کی طرف رجوع کر کے اب صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں نا کئی مقامات پر آپ دیکھیں گے ذکر اس طرح سے کلیئر بتایا ہے کہ جیسے طوفان آ جائے یہ سمندر میں، تو پھر تب ان کو اپنے شریک بھول جاتے ہیں، تب صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ انہیں پتا بھی تھا کہ یہ جو بڑی مشکل ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی اس سے نکال سکتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اس مشکل کو بھول جاتے ہیں، دوبارہ سے اسی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ثم اذا خولہ نعمتا من، پھر جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس بندے کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، کوئی بھی نعمت، ناسیہ نسیان سے، بھولنے سے، تو آدمی جو ہے نا انسان بھول جاتا ہے ماں اس چیز کو، کانا یدعو الیہ، الیہ من قبل، تو وہ جو انسان ہے
وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ اس سے پہلے پکارا کرتا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور وہ اللہ کے لیے کیا بنا لیتا ہے؟ ند کی جمع ہے انداد، کئی شریک بنا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، تاکہ وہ کیا کر سکے؟ تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر سکے. اب واپس سب سے پہلے مشکل آئی، پتا تھا کہ چھوٹی مشکل ہوتی تو شریک دور کر دیتے. اس کو یہ لگتا ہے ان سے کہو تو مشکل دور ہو جاتی. بڑی مشکل پتا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. یہ مشرکین کا، کفار کا بھی یہی حال تھا، آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اس موقع پہ اللہ کو یاد کریں گے، باقی سب کو چھوڑ دیں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اور جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت دے دیتے ہیں، وہ مشکل دور کر دیتے ہیں، جو اس کو چاہیے تھا وہ مل جاتا ہے، پھر وہ اپنی اس مشکل کو، مصیبت کو، تکلیف کو بھول جاتا ہے اور دوبارہ سے اسی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا ہے. نہ صرف خود جو پہلے شریک بنائے ہوئے تھے دوبارہ انہی کے ساتھ جا کر جڑ جاتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس کے راستے سے بھٹکاتا ہے. وہ کیسے؟ اس کا میں آپ کو یوں مثال سے بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں، بلکہ میں آیت سب سے پہلے تو یہ پوری پڑھ دوں. قل تمتع بکفرک قلیلا. کل فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے. کہہ دیجئے کہ یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. انک من اصحاب النار، بے شک تم کیا ہو؟ یقیناً آگ والوں میں سے ہو. تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، ویسے میں بیان کر چکی ہوں، آپ ترجمے کو بھی دیکھیے. اسے میں تھوڑا سا کھولتی ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جاننا. ہم میں سے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، بہت لوگ. اچھا، ہم نارمل روٹین میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ یہ مشرکین کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، کیونکہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے، چند ایک کوئی کسی خاص کانٹیکس میں ہوں گی، باقی قیامت تک کے ہر انسان کے لیے. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے بہت لوگ ایسے کرتے ہیں. کوئی مشکل آتی ہے، بیماری ہوتی ہے اور دور نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی، تو کس طرح سے ہم دعائیں، وظیفے، نمازیں، میں نے خود بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے موقع پر وہ حجاب بھی شروع کر دیں گی. اور میں کسی پہ اس وقت تنقید نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. میں تو کہتی ہوں کہ کوئی مشکل کے وقت بھی اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، چلے اسے اتنا تو یاد ہے نا، اس کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے اس کی یہی ادا پسند آئے، اسے ہدایت دے دیں کہ چلے مشکل میں تو یاد کیا نا، اتنی بڑی مشکل میں اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور تو نہیں گیا نا. یہ اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. ہم قرآن مجید سے جڑے لوگ ہیں، ہماری زندگی خود غرض نہیں ہو سکتی. اہل القرآن سیلفش نہیں ہوتے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اتنی خود غرضی، مصیبت میں یاد کیا اور بعد میں بھول گئے. تو ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جائزہ لینا ہے. تو یہ کوئی بھی مشکل آئی، اللہ کو یاد کیا، زندگی تھوڑی وقتی طور پہ بدل گئی، حجاب بھی شروع کر دیا، نمازیں شروع کر دی، عمرے بھی کر لیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور جب وہ مشکل دور ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے جیسا، سب کچھ پہلے جیسا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں کہ یہ جو لفظ ہے نا یہاں پر، یہ جو کہا گیا، ایک سیکنڈ، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا تھا یا بنا لیتا تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے. اس میں وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، واپس اسی دنیا میں چلا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. وہ کیسے؟ اب دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے جی کہ مجھے تو جی فلاں آستانے میں گئی تھی، وہاں سے یہ چیز ملی ہے. حالانکہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یہ کوئی میرے کام نہیں آیا، صرف اللہ نے میری مدد کی ہے، لیکن واپس انہی سے جا کے جڑ جاتا ہے. وہ فلاں آستانے سے یہ شفا ملی ہے، فلاں قبر والے سے، فلاں پیر صاحب سے مجھے اولاد ملی ہے، بیٹا ملا ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جب انہیں اولاد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ آگے سے وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں فلاں بابا جی ان کے فیض سے ہمیں اولاد ملی ہے، یہ بیٹا ملا ہے، اور نام بھی ایسے ایسے رکھتے ہیں. اور یہ جو پیراں دیتا، اللہ اللہ دیتا، تو خیر اللہ ان کی تو پیارا نام ہے نا، پیراں دیتا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسے نام رکھتے ہیں.
اور یہ باقاعدہ میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے فیض سے ہمیں یہ ملا ہے. اور یہ باقی لوگ اب یہ دیکھیں کہ پہلے مشکل میں اللہ کو پکارا، اللہ نے مشکل دور کی، واپس انہی لوگوں، انہی بزرگوں، انہی قبروں والوں کے پاس چلے گئے. اور باقی لوگوں کو بھی یہ کہتے نظر آئیں گے فلاں بزرگ کی نظر کرم سے ہم مصیبت سے نکل آئے، فلاں حضرت جی کی توجہ سے ہماری کشتی کنارے آ لگی، فلاں آستانے سے شفا نصیب ہوئی ہے، کسی کی یہ نظر کرم ہے، کسی کی فلاں کی وجہ سے. تو اس طرح یہ جاہل جھوٹی کہانیاں گھڑ کر یہ جو باقی نادان، کم پڑھے لکھے لوگ، نا سمجھ لوگ، بے بس اور بے اختیار مخلوق کو اللہ کا شریک بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے. یہ اس آیت کے، ہر آیت کی ہر لفظ کو اگر ہم غور کریں نا تو بہت کچھ سامنے آتا ہے. تو یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے خود غرض نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی خود غرضی نہ کیجیے گا. سب سے زیادہ ہماری محبت کا، ہماری کسی بھی، آپ کہہ لیں کہ اگر کچھ کرنا ہے نا، آپ نے کچھ دینا ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنی صلاحیتیں دینی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ حقدار ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی شکور نہیں ملے گا. آپ کو پتہ لفظ شکور، یہ اس کی نسبت اگر بندے کی طرف ہو تو یہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردان، بہت زیادہ قدر کرنے والا. تو بندہ شکور اور معنی میں، اللہ شکور اور معنی میں. اللہ سے بڑھ کر کوئی شکور نہیں ملے گا آپ کو. اس میں میں دیکھتی ہوں کہ کوئی سلائیڈ رہ تو نہیں گئی اس کے سلسلے میں. نہیں، اس میں نہیں ہے. چلیے جی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اسی کی اگلی آیت نمبر 9، اس میں اب دیکھتے ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. اچھا، اب یہاں پر جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں. قرآن مجید کا ایک انداز جب آپ پڑھیں گے، جڑیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی. پچھلی آیت کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک بات چھپی ہوئی ہوتی ہے، لکھی ہوئی نہیں ہوتی. وہ علماء نے بہت سالوں کی محنت، ریاضت اور اللہ کے اذن سے، صحیح بات ہے، قرآن مجید پر محنت کر کے دوسرے حصوں سے نکالی ہوتی ہے کہ جی یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اور یہ ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز جو ہے محذوف ہے، اور بریکٹس میں اکثر اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا آیت کا حصہ نہیں ہے مگر وہ سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو اتنا خود غرض ہے، صرف مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے اور مصیبت دور ہونے پر واپس اپنی دنیا میں، زندگی میں چلا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ وہی شریک بنانے لگتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے والا، یا آپ کہہ لیں کہ اللہ کو پسند، جو بھی، اب وہ آگے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. یا امن ہوا قانتن، یا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، کس طرح؟ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، صرف دن میں ہی نہیں کرتا، خود غرض نہیں ہے. وہ اللہ کو دن میں بھی یاد کرتا ہے، رات میں بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، ہر حال میں. اللہ تعالیٰ اب یہ کہنے جا رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ بات آگے آ رہی ہے، میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں. اور مزید ساجدا وقائما، سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے. یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے. یہ جو حاز زال را ہوتا ہے نا، یہ اس پر ڈرنے کا معنی بھی ہوتا ہے، بچنے کا معنی بھی ہوتا ہے. کسی ایسی چیز سے ایوائڈ کرنا جس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے. آخرت سے ڈرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اس میں امید کا معنی ہے رجا میں، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے. تو کیا اب یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہاں پر میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، میں یہ قانت کا لفظ میں نے پیچھے بھی آیا تھا کل کی کلاس میں، اسے ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ عام بندہ نہیں. ایک تو
پچھلے بندے کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہتر ہے یا یہ. دوسرا یہ کہ یہ بھی عام عام عبادت گزار نہیں ہے، قانت ہے. قانت ہوتا ہے اس میں یہ فرما بردار. اور اس میں دو تین باتیں نوٹ کر لیجئے گا، یاد رکھیے گا. ایسی فرما برداری نہیں، حالات اچھے ہوئے تو فرما برداری کر لی، حالات مشکل ہوئے، کہیں دنیا کا فائدہ نظر آیا یا کوئی نقصان نظر آیا تو اس کی اکارڈنگلی اللہ کی اطاعت چھوڑ دی. نہیں. اور یہ نہیں کہ مشکل میں اللہ کو یاد کر لیا اور پھر دوبارہ سے وہ اللہ نے مشکل دور کر دی تو واپس اسی زندگی میں. نہیں، یہ ایسا اطاعت گزار ہوتا ہے جس کی اطاعت میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، پلس عاجزی ہوتی ہے. عاجزی. آپ دیکھیے گا یہی لفظ قرآن مجید میں یہ کس طرح بیویوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ انہیں شوہر کے لیے ایسا رویہ ہونا چاہیے، شوہر کی اطاعت گزار ہونا چاہیے. اور ایسی نہیں کہ کبھی بس کر لی اور کبھی نہیں، ہمیشہ اور عاجزی کے ساتھ. تو یہ چیز اللہ کو پسند آتی ہے، عاجزی بھی ہو اور ہمیشگی بھی ہو. ایک حدیث کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں. صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین، سب سے زیادہ محبوب، جو چاہے تھوڑا سا ہو، چھوٹا سا ہو. ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کیا کہتے ہیں، چننا سا ہو، لیکن وہ مسلسل کیا جائے، لگاتار کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے. ایک شخص ہے وہ چاہے صرف 2 نفل چلے پڑھ لیتا ہے شوق سے، اس نے کوئی چلے وضو کرنے کے بعد رکھ لی ہیں آپ نے، یا چلے تہجد کے 2 رکھ لیے، یا کوئی وہ اس کو موقع بھی نہیں مل رہا، زندگی مصروف ہے، وہ بڑھا نہیں پا رہا، مگر وہ 2 چھوڑ بھی نہیں رہا. وہ 2 ضرور جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے. وہ شخص جو روز اپنے گھر سے ایک بندے کو کھانا ضرور دیتا ہے، 10 کو نہیں کھلا سکتا، 100 کو نہیں کھلا سکتا، یا یوں نہیں کرتا کہ سال میں ایک دفعہ دیکھ دلا دی، باقی سارا سال اسے بھوکا کوئی نظر ہی نہ آیا. وہ ایک بندے کا اس نے کھانا لگا دیا ہے، کسی ضرورت مند کا، کسی محتاج کا، غریب کا، مسکین کا. روز اس کے گھر سے جاتا ہے. کوئی کام دیکھ لیں، حقوق اللہ میں دیکھ لیں، حقوق العباد میں دیکھ لیں، جو چاہے چھوٹا سا ہو. چلے کھانا آپ کو بڑا لگ رہا ہے، پرندوں کو پانی پلا دیں باہر اپنی چھت پہ، اب تو گرمیاں آ رہی، روز اس کا خیال کریں، روز پانی بدلیں انہیں، روز پانی ان کے دیں. کوئی کام، اب اس پہ تو نہیں نا پیسے آپ کے لگ رہے، کوئی اس طرح کا کام. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسے لگا کے کیا جائے، میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کوئی تسبیح اللہ کے لیے رکھ سکتے ہیں، کسی دنیا والے کو نہ بتائیں کہ کون سی ایک تسبیح ہے جو میں صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے کرتی ہوں، اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ ایک چھوٹی سی تسبیح کوئی ایک چاہے آپ روز کی کر لیتی ہے، چھوٹا سا کوئی ایک لفظ آپ پڑھ لیتی ہیں، چلیں، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہے، بجائے کہ صرف رمضان میں کی جا رہی ہے اور باقی سارا سال نہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میں موازنہ اس طرح نہیں کر رہی، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. جو شخص کبھی زندگی میں ایک بار بھی اللہ کی طرف لوٹ کے آیا، اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ یہ اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم ایک وقت میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اب رمضان میں دیکھیے گا کیسے قرآن پہ قرآن ختم ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سارا سال یاد ہی نہیں. تدبر کرنا تو دور کی بات، غور و فکر کرنا تو دور کی بات، ترجمہ تفسیر سے کرنا دور کی بات، تجوید سے سمجھ کر اس کا تلفظ درست کرنا تو دور کی بات، ہم تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اب پکی بات ہے، اللہ کو وہ پسند آئے گا جو سارا سال بھی تلاوت کرتا ہے، چاہے تھوڑی سی تلاوت کرے لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ میرے پاس تو نہ ابھی وقت ہے، نہ ہی میں اتنی آپ کو بیان کر سکتی ہوں، یہ اب آپ خود جائزہ لیں. بس اتنا بتا دیتی ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی بھی کام اسے چھوٹا نہ سمجھے. چاہے چھوٹا بھی آپ کو لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، تھوڑا لگ رہا ہے، کم پیسوں میں بھی ہو رہا ہے، وہ مسلسل کیا جائے گا، وہ اللہ کو زیادہ پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ جو پیچھے جس کی بات ہو رہی ہے اس خود غرض کی، اور اب یہ والا جو ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، خوشی میں بھی غمی میں بھی. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا،
جن کو اللہ کا شوق لگ جاتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ پریشانی بھی سب سے پہلے اللہ کو بتاتے ہیں، خوشی بھی سب سے پہلے اللہ کو بتاتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد بندوں کو بتاتے ہیں۔ قل هل يستوي الذین یعلمون، کہہ دیجئے کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں، الذین یعلمون وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ اب اس کو تھوڑا آیت کے کانٹیکٹ سے بتا دوں، یہاں الذین یعلمون جاننے والے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو دن رات خوشحالی بدحالی میں ہر وقت ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کے فرما بردار ہیں۔ اور والذین لا یعلمون نہ جاننے والے ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو تکلیف اور مصیبت میں تمام معبودوں سے واپس پلٹ کر ایک اللہ کو پکارتے ہیں، مگر خوشحالی میں اسے بھول کر اللہ تعالیٰ کے لیے کئی شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، نعمت عطا ہونے پر اسے بھلا دیتے ہیں، اس کے شریک بنا لیتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ جاننے والے قرار دیا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی جاہل کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اب اس کی تو اور بھی کئی تفصیلات ہیں، لیکن چلیں فی الحال مختصر اتنا ہی۔ انما یتذکر اولو الالباب، انما کلمہ حسر، بات اس کے سوا کچھ نہیں، اصل بات تو یہ ہے، ساری بات یہ ہے، یتذکر اولو الالباب، کہ کیا کرتے ہیں کہ بس عقلوں والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہاں پر علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے یہ برابر نہیں ہے، جس کانٹیکس میں بات ہو رہی میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا۔ لیکن قرآن مجید کا ایک انداز آپ کے سامنے آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ دو مختلف عمل کرنے والے لوگوں میں بہت فرق رکھتے ہیں، ایک جو کام کر رہا ہے اور ایک نہیں کر رہا، ان میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ فرق کرتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں لے لیجئے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ایک نہیں پڑھ رہا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، حقوق اللہ پورے کر رہا ہے ایک نہیں کر، ایک حقوق العباد پورے کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا۔ تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ فرق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہاں پر علم جس کانٹیکس میں بات ہو رہی میں نے وہ بھی بتا دیا، اور علم بھی مراد ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو کہا گیا ہے نا حدیث میں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اور دین کا علم وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ مفتی بن جائیں، یہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی، وہ فرض کفایہ کہتے ہیں، وہ چند لوگ کر لیتے ہیں باقی لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بیسک علم ہے کہ کم از کم قرآن مجید تو پڑھیں، خود پڑھیں، اور دین کے بیسک علم، خواتین کو طہارت کے پتہ ہوں، یہ نماز روزے کے موٹے موٹے مسائل، بیسک علم، طریقہ وہ تو پتہ ہو۔ باقی اب نماز روزہ حج زکوٰۃ حقوق اللہ حقوق العباد ان کا تو پتہ ہو، باقی ان میں سے جو فقہی مسائل نکلتے ہیں وہ آپ مفتی صاحبان سے پتہ کر لیجئے، لیکن بیسک علم تو سب کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اور ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ جو قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے، اب فرض کر میں جڑ گئی ہوں، لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں کتنا نیک ہے، کتنا اللہ والا ہے، اس سے دعائیں کروانا شروع کر دو۔ او بھائی یہ تو آپ اتنا علم تو آپ سب کو آنا چاہیے، اتنا اہل القرآن تو ہم سب کو ہونا چاہیے۔ ہاں آگے پھر اللہ تعالیٰ عزتیں دیتے ہیں، علم والا اور بغیر علم والا وہ برابر اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں۔ اور جس نے دین پر وقت لگایا ہو، کسی نے چاہے 1 سال کا کورس کیا چاہے 10 سال کا کیا، اس کے مطابق جتنا وقت لگایا دین کے راستے میں قرآن مجید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس حساب سے نوازتے جاتے۔ لیکن ہم خود نہیں آئیں گے، خود نہیں پڑھنا شروع کریں گے، اور ہم جو قرآن مجید سے جڑ جائے، چاہے وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہی ہے ابھی پڑھنا ہی شروع کیا ہے، دعائیں کروانا شروع کر دیں گے بس۔ اتنا علم تو آپ سب کو آنا چاہیے، یہ تو لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید ایک بار پڑھائیں، اس کے بعد وہ دنیا کا جتنا مرضی علم حاصل کریں، دنیا میں جہاں کہیں چلے جائیں، لیکن انہیں پتا ہو کہ وہ کون ہے، انہیں پتا ہو کہ اللہ کون ہے، انہیں پتا ہو کہ ان کا رسول کون ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आपने एक बार जरूर बताया हो, फिर उस बच्चे को दुनिया के हवाले कर दे, फिर अल्लाह उसके साथ होगा, क्योंकि उसके पास इल्म होगा दीन का, कुरान का। तो इल्म जानने वाले और ना जानने वाले किसी भी लिहाज से बराबर नहीं हो सकते, ना दुनियावी लिहाज से ना उखरवी लिहाज से। अल्लाह ताला तो ये यहूद की जब कोई इनका जो इनकी हरकत थी, इनकी वो जब बयान करते हैं, बीच में जो अच्छे लोग थे, उनकी जो अच्छी तबीयत के थे, जो अल्लाह को याद करते थे, जो रात को अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह ताला उनका जिक्र करना नहीं भूलते हैं। अल्लाह ताला बहुत फर्क करते हैं। और वो बंदा जिसने अल्लाह के दीन के रास्ते में कोशिश की है, और जिसने कोशिश ही नहीं की, उसकी प्रायोरिटी में ही नहीं है ना दीन, ना कुरान, ना सीखना, ना सिखाना, वो अल्लाह की नजर में बराबर हो ही नहीं सकते। तो दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले लें। जी, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए मैं देखती हूँ कोई स्लाइड है तो वो आपसे शेयर कर देते हैं, नहीं तो अगली आयत नंबर 10 की है, इसकी नहीं है। आज की आखिरी आयत मैं आपसे शेयर करती हूँ। आ नहीं, ये तो हो चुकी है। सूरह जुमर, आयत नंबर 10। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादिल्लज़ीना आमनू। कुल फेल, फेल अम्र, कह दीजिए या इबादी। ये जो या इबादी है ना, इबाद अब्द की जमा है, गुलाम को कहते हैं बेसिकली, यहाँ बंदा मुराद है, उसकी जमा है ये, या हरफु निदा। तो अब यहाँ पर ये दाल के नीचे जेर आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि इसके बाद छोटी या माजूफ है, और उसका मतलब होता है मैं या मेरा। तो या इबादी, ए मेरे बंदो। अगर ये या ना ना होती तो या इबादा होना था, इस तरह से दाल पर जबर आनी थी। ये ग्रामर में की बातें हैं, वैसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि या इबाद भी कहा जा सकता था, ए बंदो, या इबादी, ए मेरे बंदो। तो जब अल्लाह ताला इतने प्यार से इस तरह का ये अंदाज हो, तो आपको भी और कॉन्शियस हो जाना चाहिए। ए मेरे बंदो, कौन से मेरे बंदो? अल्लाह जीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए। इत्तकू रब्बाकुम, अपने रब से डरो। तकवा, तकवा, तकवा को जी बहुत बहुत तरह से हर एक ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। इसमें बुनियादी एक दो बातें याद रखिएगा, इसमें डरना भी होता है, बचना भी होता है। अल्लाह की नाराजगी से डरना, उस काम से बचना जो अल्लाह को नाराज कर सकता है, हर उस काम से, हर उस गुनाह से बचना और उसे छोड़ देना अल्लाह की रिजा के लिए, ये है तकवा। तकवा बेसिकली कॉन्शियसनेस होती है, एहसास होता है, जो लोगों में भी होगा, जब आप लोगों में मौजूद होंगे, जब आप अकेले होंगे तब और भी ज्यादा हो जाएगा। ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मैं जो भी कहूंगी, जो भी करूंगी, सब लिखा जा रहा है, मैं अपने आमाल की जवाब दूं। इसमें मोहब्बत भी होती है और खौफ भी होता है। और जो मोमिन होता है ना, उसकी जिंदगी ये खौफ और उम्मीद के दरमियान गुजरती है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, मैं अभी दुआ आपसे शेयर करूंगी, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो कहा जा रहा है कि ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। अच्छा, कुरान मजीद में ना कई मुकामात पर तकवा का लफ्ज इस्तेमाल करके फिर कहा जा रहा है कि ये काम करो, खास तौर पे जब रिश्ते निभाने की बात आएगी, अब देखिएगा तकवा का लफ्ज मिलेगा आपको। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, चाहे ये मियाँ बीवी का है, चाहे ये कोई भी रिश्ता, फिर जहाँ ये विरासत के अहकामात है, ये जब तक खौफे खुदा नहीं होगा ना, कोई इंसान इनको ठीक तरीके से दूसरे का हक नहीं देगा। ये सिर्फ तकवा होता है जो हमसे ये काम करवाता है, वरना मौके सबको मिलते हैं, गुनाह करने के भी, चीट करने के भी। मगर जो अल्लाह के तकवा की वजह से रुक जाता है,
ये चीज अल्लाह को बहुत पसंद आती है, यही मतलूब है। हम बड़े आराम से कह देते हैं लोगों को अल्लाह से डरो, ना हमें पता होता है हम क्या कह रहे हैं, ना सामने वाले पे असर होता है। कोई गुनाह कर रहा है, हम कहते हैं कि अल्लाह से डरो, मगर वो कर देता है। वो अगर जिना कर रहा है, वो कत्ल कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती, कुछ भी ज्यादती कर रहा है, हिस्सा खा रहा है बहनों का, आप कह भी देते हैं ना, वो नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। लोगों को पता ही नहीं है कि तकवा क्या चीज है। लोग तो बस समझते हैं कि जी कोई कुरान मजीद से जुड़ गए हैं, दाढ़ी वाले हैं, हिजाब वाली हैं, बड़ी मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। तकवा बहुत बढ़ के है, इससे इससे आगे की चीज है। ये मेरी हमारी जिंदगी के हर लम्हे पर छाया हुआ है। और ये नहीं कि एक दफा डर के कोई काम गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह की नाराजगी के डर से कोई एक दफा कोई काम छोड़ दिया फिर कर लिया, नहीं। ये सारी जिंदगी इस कॉन्शियसनेस के साथ गुजारने का नाम तकवा है। ये इस एहसास को तकवा कहते हैं। ये अल्लाह इतनी कदरदानी करते हैं इसकी, बहुत ज्यादा। तो तकवा का इंशाल्लाह ताला ये 30 दिन 30 टास्क में इसके बारे में कुरान और हदीस और मुख्तलिफ तफसीलात इसकी हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना, वो लोग जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की, भलाई की, उनके लिए बड़ी भलाई है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत दुआ आपसे शेयर करना चाहूंगी। और मैं ये भी बताती चलूं कि ये दुआ आप याद कीजिएगा। ये सूरतुल बकरा की है, आयत नंबर आई थिंक 201 है। बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाहुम्मा आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अजाबुन्नार, वकीना अजाबन्नार। ठीक है। तो ए अल्लाह, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें आग के अजाब से बचा। तो ये सही बुखारी में भी है। अब जो मसनून दुआएं होती है ना, अक्सर हदीस में आपको अल्लाहुम्मा से मिलेंगी, कुरान मजीद में रब्बाना से मिलेंगी। तो सही बुखारी में ये 6389, सही मुस्लिम 2690। इतनी खूबसूरत दुआ है, इसे आपने ना बस याद करना है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी, और इन्हीं अल्फाज में। चाहे तो आप ये सूरतुल बकरा की रब्बाना से वो अल्फाज ले लें, चाहे जो मैंने अभी अल्लाहुम्मा से आपके सामने रखी है आप ये ले लें और इसे पढ़ें। चाहे सुबह शाम के अज़कार में शामिल कर लें, चाहे जब भी याद आए वैसे पढ़ लें। अगर आपको पता चल जाए ना कि इसमें है क्या कुछ, ये जो भलाई है ना हसना, इसमें हम जो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी भलाई अता करें और आखिरत में भी। थोड़ा सा बता देती हूँ कि दुनिया की भलाई में क्या आता है और आखिरत की भलाई में क्या है। बाकी मैं बता दूं, सब कुछ आ जाता है। ये मैं एक तफसीर से शेयर कर रही हूँ। वो लिखते हैं कि दुनिया की भलाई में नेक बीवी सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है। दुनिया में गलिबा, खिलाफत इस्लामी का क्याम, वुसअत रिज्क, दीन और दुनिया का इल्म, और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलने की तौफीक, नेकी करने की तौफीक, एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक। ये सब नेक अमाल ये दुनिया की भलाई में शामिल है। और आखिरत की भलाई में दोजख से निजात, जन्नत, अल्लाह की रिजा, हिसाब में आसानी, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का दीदार शामिल है। अल्लाह ताला हमें भी अपना दीदार नसीब करे। दुआ किया करें। कुरान मजीद में कई मौके पर आपके सामने आएगा कि जो भी अल्लाह का चेहरा चाहता है, अल्लाह का दीदार चाहता है, तो ये इंशाल्लाह ताला हम कुरान मजीद में उन मौकों पर देखेंगे वो ऐसे क्या क्या काम है, ऐसे क्या क्या अमल है जिससे हमें अल्लाह का दीदार नसीब होगा। तो ये दुआ तो आप पक्की याद कर लें। आज की दुआ यही है। इसे आप लिख कर चाहे घर में लगा लें, खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। इसमें दुनिया और आखिरत की हर भलाई आ जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक आफियत की दुआएं। आई थिंक वो मैंने अभी तक मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर सकी। बाकी मैंने जो कुछ आपसे कहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह शेयर कर दिया है। तो आफियत की दुआएं आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। रेफरेंस देख लिया करें। कोई भी दुआ हो ना तो देखा करें कि ये कुरान मजीद की किस सूरह की है, किसी आयत का नंबर लिखा हुआ है या किसी हदीस का हवाला दिया हुआ है। तो हदीस का देख लिया करें।
جو خاص طور پہ جو مشہور کتابیں ہیں وہ صحائف ستہ کے نام سے ہیں، ان میں زیادہ تر جو ان کی احادیث ہے نا، زیادہ تر وہ صحیح ہوتی ہیں۔ باقی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں بھی صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اور دوسری بھی کچھ ایسی ہیں جو ضعیف ہیں۔ تو یہ اب صرف حوالے ہی کافی نہیں ہوتے، تھوڑا علم بھی ہونا چاہیے، مگر پھر بھی اگر کسی نے حوالہ دیا ہے نا تو پھر آپ یاد کر لیا کریں، حوالے کے بغیر نہ کوئی اس طرح کیا کریں۔ میں نے ایک چیز دیکھی، ابھی تک جتنے بھی میرے پاس میسیجز آئے ہیں ان میں کسی نے اتنی ابھی تک جرت نہیں کی کہ اس نے جھوٹی یا غلط حدیث خود سے یا کسی کی سنی سنائی لکھی ہو، اور اس نے کسی غلط صحیح بخاری لکھ دیا ہو، صحیح مسلم لکھ دیا ہو، نمبر بھی لکھ دیا ہو، اتنی جسارت کسی نے نہیں کی۔ باقی یہ جسارت بھی تھوڑی نہیں ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے خود سے، اور اتنی ضعیف، ضعیف تو چلے چھوڑے، ضعیف تو ہو سکتا ہے کہ پھر بھی صحیح ہوں، ریسرچ کے بعد پتہ چل جاتی ہے کہ کمزور ہیں، ان کی جو سند ہے، جو بیچ میں راوی ہیں، ان میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ٹھیک ہو۔ مگر جو جھوٹی من گھڑت موضوع ہوتی ہیں، یہ تو بہت بڑا حوصلہ ہے، اور لیکن ہم لوگ بھی اس غلطی میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم ذرا ریسرچ نہیں کرتے، کہیں کسی کے سٹیٹس پہ دیکھی کوئی دعا، کسی نے کہا جی اس سے رزق میں اضافہ ہوگا، اس سے اولاد مل جائے گی، فوراً ہمیں لالچ ہوتا ہے، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے نا ہمیں ان چیزوں کی، فوراً نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، وہ کیا کہتے ہیں، اور بس وہ یاد کر لیتے ہیں۔ پھر دیکھا کریں وہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا اب آپ قرآن مجید سے جڑنے جا رہے ہیں تو کم از کم گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں، یہ ایپ اتنی مل جاتی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جس نمبر پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کیا واقعی صحیح بخاری کے اس نمبر پہ یہ موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، یہ جتنی بھی زیادہ جو مشہور ہیں، جامع ترمذی، کیا ان میں یہ موجود ہے یا انہوں نے ایسے ہی لکھ دیے؟ یہ اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، دیکھا کریں، اور کبھی اب آپ نے یہ نہیں کہنا یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کبھی نہیں کہنا۔ اگر میں کبھی ایسا کہتی بھی ہوں نا کہ یہ حدیث کا ایک میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے اس کا اس وقت نمبر یاد نہیں ہوتا، مگر یہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اور میں بہت کم مفہوم بیان کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر حدیث اس کتاب کے حوالے سے، اس کے ریفرنس سے، اس کے نمبر سے میں آپ تک پہنچاؤں۔ ہاں باقی کسی ایپ میں تھوڑا نمبر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ ایپ ہوں گی تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ بنے، کوئی بھی چیز ہو اس کا آپ یہ دیکھا کریں، یوں بلائنڈلی فوراً یاد کرنے کے پیچھے نہ بھاگا کریں۔ اور آپ کو رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو وہ اپنی جگہ پہلے تھوڑا آپ کو نالج بھی تو ہو کہ بھئی کیوں نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلی اور آخری بات تو یہ ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، اللہ کی اسی طرح سے یہ مصلحت ہے، اسی میں اس چیز کو سمجھے، پھر اپنی غلطیاں دیکھا کریں یہ کہ مجھ سے تو نہیں کوئی غلطی ہو رہی جس سے میرے رزق میں کمی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھا کریں، اس کے بعد پھر ان دعاؤں پہ آیا کریں۔ سب دعائیں مل جائیں گی قرآن مجید سے، میں کہتی ہوں قرآن مجید کسی کو مایوس نہیں کرتا، آپ نے اس سے دعائیں لینی ہے، ویسے آپ نے نہ پڑھنا ہے، نہ کھولنا ہے، نہ تلاوت کرنی ہے، نہ سمجھنا ہے، یہ اس کا ظرف دیکھیں، یہ آپ کو دعا بھی دے دے گا بیچ میں سے نکال کے، اور آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ لیکن صرف اس طرح نہ کریں، صرف اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں۔ جو مومن ہوتا ہے نا، خود غرض نہیں ہوتا، اسے حیا آتی ہے کہ اگر اللہ نے میری آج مشکل دور کی ہے اور میں اس اللہ کو بھول جاؤں، آج میں 5 نمازیں پڑھ رہی ہوں، میری مشکل دور ہو گئی، مجھے اللہ نے شفا دے دی، میرا رزق کھول دیا، میری شادی ہو گئی، مجھے اولاد مل گئی، اور میں اس اللہ کو بھول جاؤں جس نے یہ سب کچھ مجھے دیا۔ مومن میں حیا ہوتی ہے، اسے حیا آتی ہے کہ اب تو میں اس کی اور قدر کروں گا، اس رب کی، اب تو میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گی، میں اب ان نعمتوں کی ساری زندگی شکر ادا کروں گی، وہ نعمتیں چاہے بعد میں دوبارہ رہیں یا نہ رہیں، مگر اس رب نے مجھے دی تھی جب میں نے اسے پکارا تھا، اس نے عطا کی تھی، تو میں اب کبھی نہیں بھولوں گا اسے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی شان، یہ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، بس دعائیں حاصل کی اور یاد کی اور بس چلتے بنے، ایسا انداز نہ اپنائیے کہ مومن دینے والا ہوتا ہے، اور جو دیتا ہے اسے کبھی بھولتا نہیں ہے وہ۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، آگے وہ ارض اللہ واسیہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، کھلی ہے۔ اب یہاں پہ وہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی، آج بھی، جہاں آپ
دین پر پریکٹس کرنا آسان نہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ہجرت یہ والی بھی مراد ہوتی ہے، گناہوں سے ہجرت بھی ایک ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم. بات تو ساری یہ ہے، بات اس کے سوا کچھ نہیں. اصل بات تو یہ ہے کیا کہ اللہ تعالی، یہ یوفا میں پورا پورا دینے کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا جو اجر ہے پورا پورا دیا جائے گا، بغیر حساب، حساب کے بغیر. صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. اس کی سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. اور صبر تو آپ کو یاد ہی ہوگا. صبر 3 طرح کا کم از کم یاد رکھیے گا. یہ چند ایک چیزیں ویسے جو میں آپ سے زیادہ تفصیل سے شیئر کر چکی ہوں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو میں ویسے ہی بتا چکی ہوں. اس کی سلائیڈ بھی میں دیکھوں گی، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ابھی موقع ملتا ہے تو وہ ابھی بھی شیئر کر دیتی ہوں. صبر جی ایک مصیبت پر صبر ہوتا ہے، اور اطاعت پر صبر، اور گناہوں سے رکنے پر صبر. اور یہ سارے درکار ہوتے ہیں اکارڈنگلی. کوئی دین پر چل رہا ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے بھی اس سارے صبر سے آپ کو فیس کرنا ہوگا، گزرنا ہوگا. دعوت کا کام کر رہے ہیں تو بھی، دنیا کی کوئی لوگوں میں رہ رہے ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تو بھی یہ صبر. ٹھیک ہے. اب حسنہ کے لفظ کو دیکھ لیں. اس بھلائی سے مراد دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. یہاں بھلائی سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں، اگرچہ مال و دولت بھی اس میں شامل ہے. البتہ بھلائی کی اور بھی بہت سی اقسام ہیں جو یقیناً حاصل ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کی سب عزت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی ساکھ قائم ہوتی ہے. اور آخرت کی بھلائی جو بہرحال ایسے لوگوں کے لیے یقینی ہے. میں ابھی وہ سلائیڈ شیئر کرتی ہوں جو میں نے آپ کو ویسے میں نے پڑھ کے شیئر کی تھی. اس سے پہلے یہ کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. تقویٰ، اس کا لفظی معنی بچنا ہے. مراد ایسے تمام کام چھوڑ دینا ہے جن کے کرنے سے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. ایسے تمام کام کرنا ہے جن کے چھوڑنے سے اس کے عذاب کا ڈر ہے. تو میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. ایسے تمام کام چھوڑ دینا، اگر آپ انہیں کریں تو اللہ کا ناراضگی اور عذاب ہوگا. اور ایسے وہ تمام کام کرنا، ٹھیک ہے، کہ جن کے چھوڑنے سے اس کی ناراضگی کا ڈر ہو. حسنہ، اس بھلائی سے مراد دنیا کی بھلائی بھی اور آخرت کی بھلائی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت ہی خوبصورت ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور انفارچونیٹلی وقت بھی نہیں ہے. اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا اندازہ ہوگا نا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، میرے خیال میں تو کسی کے لیے اتنا بھی کافی ہوگا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے. بس اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے. لیکن چلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پہ دنیا کی بھلائی میں کیا کچھ آ رہا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ تو میں نے ایک مفسر کی ان کی تفسیر سے، انہوں نے بھی کسی ایک کی رائے دی ہے. اس سے کہیں بڑھ کر ہے دنیا کی بھلائیاں. تو جب آپ کہتے ہیں نا اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی دے، ہمارے ہاں یکدم کیا آتا ہے؟ دنیا میں بھی رزق بہت زیادہ ہو، اور آخرت میں بھی بس ٹھیک ہے، رزق، کامیابی جو بھی ہے وہ بھی ہے. لیکن وہ ایک پہلو ہے. دنیا کی بھلائی صرف یہ نہیں ہوتی ہے. دنیا کی بھلائیوں میں آپ کو سکون مل جائے، آپ کے دل میں اطمینان آ جائے، آپ کو نیک بیوی مل جائے، گھر جنت کا نمونہ ہو جائے، رشتوں میں محبت، ایک دوسرے کو دیکھنا اچھا لگے، رشتے ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، بات کرنا، وقت گزارنا اچھا لگے. دنیا کی چیزیں آپ کو مزہ دے رہی ہیں، آپ کچھ پہنتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے. بہت سے لوگ ہیں بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں، وہ پہن کے خوش نہیں ہوتے. اور کچھ لوگ ہیں کہ عام سا نارمل سا لباس پہنتے ہیں، خوش پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں اس خوشی اور ہیپینس اور سیڈنس کی بات نہیں کر رہی جو لوگوں نے ایک موازنہ بنا لیا ہے کہ جی دولت کے ساتھ سیڈنس اور غربت کے ساتھ ہیپینس. میں اس کی بات نہیں کر رہی. جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ حالات
چاہے تھوڑے تنگ بھی ہیں، دل میں جو اطمینان ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتی ہوں، میں دیکھتی ہوں، ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ ہو، مگر جو ہے نا وہ اس پر خوش ہیں، وہ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنے نارمل سے کپڑے جو ہے انہیں وہ خوشی دے رہے ہیں، وہ خوش ہے کہ میں اس میں اچھی لگ رہی ہوں، خوش پھر رہی ہیں، کیونکہ یہ جو خوشی ہے نا یہ برکت ہے، یہ جو دل کا اطمینان ہے، وہ چیزیں خوشی دے رہی ہیں، گھر چاہے چھوٹا ہے وہ خوش ہے، اس میں چاہے کرائے کا ہے خوش ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہیں، بچوں کے ساتھ خوش ہیں، سکون ہے دل میں، اللہ سے راضی ہیں، یہ ہے برکت، اور یہ ہے دنیا کی بھلائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو چند چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ آپ بھی دیکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، میں بتا چکی ہوں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، قدم قدم پر، تو یہ دعا مانگا کریں۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، کبھی یہ دعا نہ مانگے، اتنے اللہ والے نیک اور متقی نہ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ آزمائشیں کیوں نہیں آ رہی ہیں۔ کبھی اللہ سے آزمائش نہ مانگے، آزمائش میں پیغمبر پورے اترتے تھے، ہم نہیں پورے اتر سکتے، الٹا ایسے نہ ہو کہ ہم الٹے قدموں پھر جائیں، جہاں سے آئے پھر وہیں لوٹ جائیں، ہم اتنے کمزور ہیں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ آزمائشوں سے بچا، یا اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ دنیا کی بھی آسانیاں دے، آخرت کی بھی آسانیاں دے، یا اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں دے، آخرت کی بھی بھلائیاں دے، یا اللہ دنیا میں بھی عافیت سے رکھ، آخرت میں بھی عافیت دے، یا اللہ ہمیں کبھی نہ آزمائی، اور اگر پھر بھی کبھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس موقع پہ آپ اللہ سے صبر اور استقامت مانگے اور اسے دور کرنے کی دعا مانگے، کیونکہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم جیسے تو ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہی پھر جائیں، تو یہ کبھی ایسی خواہش نہ کریں، ایسی دعا نہ کریں، آسانی مانگیں، اور لوگوں کے ساتھ بھی آسانی والا معاملہ کریں۔ اب یہ نہیں کہ خود آسانیاں مانگ رہے ہیں اللہ سے رج رج کے، اور لوگوں کی زندگی مشکل بنائی ہوئی ہے، ہم میں سے بہت لوگ ہیں، میں ایسے میسیجز بھی مجھے ملے ہیں، ایک خاتون نے کہا کہ مجھے تہجد اچھی نہیں لگتی، کیونکہ میری ساس جو ہے نا وہ تہجد گزار ہیں، اور وہ جو ان کا سلوک ہے میرے ساتھ وہ انتہائی بد سلوکی سے پیش آتی ہیں، سارے کام مجھ پہ ڈال کے سارا دن مجھے جانوروں کی طرح گدھوں کی طرح کام پہ لگایا ہوتا ہے، اور خود آپ تہجد پڑھ رہی ہیں، روزے رکھ رہی ہیں، اور نہ بہو کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، نہ سحری میں نہ افطاری میں، ذرا سی بھی اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا، آپ ساس ہیں یا آپ ننند ہیں کچھ بھی ہیں، ایک تو ساری ذمہ داری بہو کا کبھی بھی نہ دیں، اس کے آنے سے پہلے بھی تو آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، آپ استعمال کر رہے تھے، بہو کے آنے کے بعد گھروں سے نوکروں کی بھی چھٹی کروا دیتے ہیں، سارے ملازم ہیں ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اپنے کام خود کیا کریں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی عزت کریں، اپنا کام خود کیا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک میں اپنے سارے کام خود کروں، اللہ تعالیٰ میں آخری وقت میں اب پانی تک خود پی کر جاؤں، مجھے جب پیاس لگے میں کسی سے نہ مانگوں، اپنے بچوں کو بھی نہ کام بتایا کریں، اپنی بہو کو بھی کام بتاتے آپ پہ حیا آنی چاہیے۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی صحت ہے نا آپ کے پاس، اگر کوئی بیڈ ریڈن ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، اچھی بلی صحت مند ہوتی ہے، بیٹھی ہوں گی باتیں کر رہی ہیں محلے والیوں سے، فون ہو رہے ہیں، ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، بہو کا ہاتھ نہیں بٹائیں گی، اچھا چلے کچن میں نہیں بٹا رہی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی آپ کی عمر کا تقاضا ہوگا، بلڈ پریشر، طبیعت کی خرابی، ایک ایج بھی ہوتی ہے، مینو پاس کے بعد گرمی بھی بہت لگتی ہے، ٹھیک ہے آپ کی میڈیسن بھی چل رہی ہے، اس کا بچہ ہی لے کے بیٹھ جائیں، اس کے بچے کو پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بچہ بھی اٹھایا ہوتا ہے اور سحریاں اور افطاریاں بنا رہی ہے وہ غریب عورت، کیا سکھ پایا اس نے شادی میں، شادی کا، اور آپ نے مشکل بنائی ہے اس کی زندگی۔ شادی بہت اچھی چیز ہے، نکاح سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں، میاں بیوی سے پیارا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہم نے مشکلات پیدا کی ہیں، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، اور میں بتا دوں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بذات خود برا نہیں ہے، یہ ہم برے ہیں، اور ابتدا ہم کرتے ہیں، ہم سسرال والے ابتدا کرتے ہیں، پھر بعد میں بہو بھی کمی نہیں چھوڑتی جب ان کا وقت آتا ہے، تو ڈریں، وقت سب کا آتا ہے، آج اللہ کو یاد رکھیں، تقوی خدا خوفی رکھیں، بہو کو اس کا حق دے دیں۔ میں کہتی ہوتی ہوں پتہ نہیں کون سی چابی ہے، میرے پاس ایک الماری کی چابی بھی نہیں ہے، اور مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا، ویسے اللہ کا شکر ہے چیزیں میں نے جو میری الماری کی ہیں وہ اتنی ارینجمنٹ ان کی ہے کہ مجھے بچپن سے عادت ہے، لائٹ بھی گئی ہوگی میں اندھیرے میں جا کر کوئی چیز وہاں سے اپنی اٹھا کر ضرورت کی لا سکتی ہوں،
لیکن یہ تالے اور یہ چابیاں، یہ آج تک ایک چابی میرے پاس ایسی نہیں ہے، نہ ہی گھر میں کوئی ایسا میں نے کوئی زیور ایسا رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں کون سی چیزوں کی چابیاں وہ تالے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر بہو سے چھپا چھپا کے رکھنے. چلے کچھ چیزیں ٹھیک ہے آپ کی پرسنل ہوں گی، کوئی فائلز، کوئی کاغذات، کوئی زیور، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیوں اتنے تالے اور چابیاں؟ عزت چاہیے نا، تو جب بہو آئے نا تو گھر اس کے حوالے کر دیں. اسے کہیں بیٹا تم گھر کی مالکن ہو، اپنا کام خود کریں، اللہ آپ کو صحت مند رکھے، اپنا کام کریں، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں. وہ بہو آپ کو خود عزت دے گی. اس سے چیزیں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اس کا حق بھی اس کو نہیں دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہے وہ ہے، بہو کی برائیاں. تو ابتدا تو ہم نے کی ہے نا. پہلے تو ہمیں لگتا ہے ہمارا بیٹا لے گئی، بھی سنبھالیں اپنے بیٹے کو، پھر ساری عمر بوڑھی ہو چکی ہیں آپ، بیٹے کا کھانا پینا آپ سے ہوتا ہے، بیٹے کی ذمہ داری. شکر کریں بہو آئی ہے، آپ کے بیٹے کی ذمہ داریاں وہ لے رہی ہے، وہ ذمہ داریاں بھی لے رہی ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ سب کچھ بھی کر رہی ہے. تو شکر کیا کریں، اس کے سامنے بھی اسے شکریہ کہہ دیا کریں. کوئی بہو سر پہ نہیں چڑھتی ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آتے اس کو سب کچھ دے دیا، شکریہ ادا کر دیا تو ہمیں کچھ سمجھے گی نہیں. وہ تو بی بی تب بھی نہیں سمجھے گی اگر آپ نے اپنی اس کو یہ سب کچھ چھپا کے رکھا، اس کے ساتھ بدسلوکی کی. وہ تو اس نے تب بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھنا جب اس کا وقت آئے گا. تو جب آپ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو ان کا حق دے دیتے ہیں نا، اور لوگوں کے تھینک فل ہوتے ہیں اور اپنا کام خود کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی برائی کر سکے. لوگ آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، عزت کریں گے آپ کی. یہ لکھ لیجئے. جب ہم اپنا بوجھ بھی دوسرے پہ ڈالتے ہیں، ہم تو ایسی عورتیں ہیں یہ کام والی رکھ لیتی ہیں تو 2,000 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کام 10,000 کا لیں. چھٹی ہم نہیں دیں گی، لیٹ آنے کا بھی کاٹیں گے. اور اتنی سختی کہ یہ کام نہیں کیا تو اب اگلے دن ڈبل کام لیں گے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے، اور میں تو حیران ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ان کو جی فارغ نہ رکھیں، یہ خراب ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی کام دے کے رکھیں. ایک خاتون کا مجھے آج بھی یاد ہے، ان کے گھر میں یہ فرنیچر نہیں ہوتے، یہ جو آپ لوگوں کے مشہور زمانہ پتہ نہیں چنیوٹ کے فرنیچر، جس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ اتنے وہ سوراخ اور اتنی محنت سے ان کا بھی اتنا وقت لگا کے آپ لوگوں نے وہ فرنیچر بنوائے ہوتے ہیں جو جہیز میں دیے جاتے ہیں. اور اللہ کی بندیوں، اس کی تو صفائی بھی نہیں ہوتی ہے. اچھا جی، وہ کام والے کو جی اس پہ کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جب کچن کا کام ہو جائے، جب صفائیاں ہو جائے تو پھر یہ برش لے کر اس کی صفائی کرنی ہے. جی اس سے ملازم جو ہے نا مصروف رہتے ہیں، وہ فارغ نہیں رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے ہیں. یقین کیجئے گا 2 ماہ بعد وہ ملازم چھوڑ کے چلا گیا انہیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے. ملازم کے ہونے کے ساتھ بھی اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں. اس کا بھی ہاتھ بٹا دے، کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. وہ آپ کو کبھی چھوڑ کے جائے گی نہیں آپ کی کام والی. دعا کیا کریں، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ مجھ سے لوگوں کو زیادہ پہنچے. اگر میں اسے 5,000 دے رہی ہوں تو اس کو زیادہ جائے، میں کام کم لوں، میں آپ سے لوں گی. ہم تو ایسے ہیں کہ بہو کو نہیں چھوڑتے. اور اپنی اپنی بیٹی، کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری بیٹی سے کوئی ایسا سلوک کرے؟ اور رمضان میں کوئی رحم کر لیا کریں. اس غریب سے سحریاں، افطاریاں، کیا ہو جائے گا؟ ایک ڈش کم بن جائے گی. اللہ کے بندو عبادت کرو، قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارو. جو سارا سال ٹائم نہیں ملتا، کوئی کورس کر لو، کوئی سمجھ کے پڑھ لو قرآن مجید کو، کوئی دورہ قرآن، کوئی تلاوت قرآن. ٹھیک ہے بیچ میں انجوائے بھی کر لیں، میں نہیں کہتی کہ بالکل کھجور بھی آپ روزہ کھول لیں، ویسے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چلے آپ تھوڑا بہت انجوائے کریں. لیکن یہ کیا کہ آدھا دن اس بیچاری کا کچن میں گزار دیا، اس کی مدد بھی نہیں کی. اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح کریں. اگر اتنا شوق ہے نا ان چیزوں کا تو ساتھ بیوی کے ہاتھ بٹایا کریں. خود آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی خراب کر کے رکھا ہوتا ہے، نہ ان کو پہلے خود کام کرنے دیتی ہیں، نہ ان کو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانے دیتی ہیں. چلیے یہ ٹاپک پھر بہت لمبا ہو جائے گا. بہت سی بہنوں کے، بیٹیوں کے میسیجز آتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے. اور میں یہی کہہ سکتی ہوں بیٹی صبر کریں، دعا کریں. اور میرا خیر صبر پہ دعا پہ میرا تو بہت یقین ہے، لیکن وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے. تو میں آپ سے کہوں گی، آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ خود اچھی والی ساس بننا ہے آپ نے. اور اچھی والی ساس پتہ کیا ہوتی ہے؟ ساس کا مطلب یہ نہیں ہے اچھی ساس کا کہ بہو کو بیٹی سمجھے. بہو کو بیٹی مت سمجھے، بہو کو بہو سمجھے، انسان سمجھے، اس کا حق اس کو دے دیں، سب ٹھیک رہے گا. اور خود قرآن مجید کے ساتھ جڑے.
قرآن مجید سے جڑی ساس انشاءاللہ تعالیٰ اچھی رہے گی. اپنا کام خود کریں، لوگوں کا بھی ہاتھ بٹا دیں، چاہے بہو ہے چاہے کام والی ہے، ہاتھ بٹا دیا کریں. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی بھیج دیں، چلو آج میں برتن دھو لوں گی، کوئی بات نہیں. دل جیت لیں گی آپ اس کا، کبھی بھی نہیں وہ آپ کو چھوڑے گی. اور دوسرا، چھوڑنے نہ چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. اور یہ جو ہماری چالاکی ہے نا کہ کام اس طرح لیتے ہیں، میں ایڈمٹ کرتی ہوں، مجھے بہت لوگوں نے کہا تمہیں کام لینا نہیں آتا کام والوں سے. اور میں کئی بار ذکر کر چکی ہوں کہ میری کام والیاں مجھے چھوڑتی نہیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوتی ہوں. بعض اوقات جب ان سے کام نہیں ہو پا رہا ہوتا، ہماری نہیں کمپیٹیبلٹی ہو رہی ہوتی، میں یقین کریں معذرت کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، چھوڑ دو بی بی مجھے. اور میں خود مانتی ہوں مجھے کام لینا نہیں آتا. قرآن اور سنت کے مطابق کام لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام لیں، اپنا کام خود کریں، کوئی بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا. اور جو کریں اللہ کے لیے کریں، خدا خوفی کریں، رمضان میں ٹل جائیں، بہوؤں پر رحم کریں. ٹھیک ہے، چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک